آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے۔ تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تمہارے چہرے چودھویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلاما 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 سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے۔ ہاں یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضہم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے، تمہارے لیے سبز چاندنیوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان، سبز چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا بل ادعو اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یومن، ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن آدھا دن، اختلاف ہو گیا، میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضبی، میرا غصہ خریدا، سخطی، میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، ونار جہنم، اور آگ کو خریدا، جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، اب ان کی چیخ و پکار ہے۔ اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا، اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے، جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں، ٹوائلٹ میں بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پیشاب بھول جاتا، مجھے منظر یاد آتا ہے، اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے، بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں، ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں، گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں، اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں، عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی، جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی، ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے، اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑم گر رہے ہیں، ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے، وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آگ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آگ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، دھڑم، اور آگ اس کے شعلے لپک رہے ہیں، بندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے، ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں، اور یہ تو صرف خواب ہے،
ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے۔ او میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو، گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو، اپنے آپ کو دو۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں، جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں، باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں، ان کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے اور باپ کی ہائے ہائے ہے۔ جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے، نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی، کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے۔ آئے ہائے، مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے۔ ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں، ہر برائی حکومت کے کھاتے میں۔ کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو، کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماں کا تقدس ہے، باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پردہ عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی، جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ برا وہ برا، امریکہ کی سازش، یورپ کی سازش، فرانس کی سازش، یہودی کی سازش، عیسائی کی سازش، وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرطان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہے جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے، چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے، چاہے امریکہ کو استعمال کر لے، چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے، چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے، چاہے وہ زمین کو استعمال کرے، چاہے ہواؤں کو استعمال کرے، چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے، چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے۔ ریحاً سرسرا ریحاً سرسرا امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ وہ اللہ ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے۔ ایٹمی طاقت کا نہیں، سائنسدانوں کا نہیں، راکٹ والوں کا نہیں، توپ والوں کا نہیں، سونے چاندی والوں کا نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما في السماوات وما في الارض، له ما في السماوات وما في الارض، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله۔ رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا۔ رب المشرقين ورب المغربين، رب فلا اقسم رب المشارق والمغارب، رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی
कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अयाश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूँ। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। कि मैं तो परदेसी हूँ, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है और एक आलीशान महल है जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और या कर कहता या रसूल अल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर आले रसूल से। तो इससे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहीं वो पारसी सरदार ले गया जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर, उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ, और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, आय हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका, मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ। 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेज़े पे लटका दिया। और जब हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए, सर कटे हुए, धड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जबान से निकला या मोहम्मदा, या मोहम्मदा सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हादा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा मुक़त्तउल आदा बनातुक सबाया व ज़ुर्रियतुक मुक़त्तला तस्फी अलैहा सबा। या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, ओ हमारे नाना, आजा, तुझ पर अल्लाह का दरूद सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज अपने हुसैन को देखो, आज इसने अपनी, आज इसकी मेहंदी हो रही है। आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही? अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है। आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से? अपने ही खून की पोशाक है। जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुक़त्तिउल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कफन देने वालों ने कफन न दिया तो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्दो गुबार से उनके जिस्मों को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं। आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया।
جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا، زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنۃ للمتقین، والصراط آیا ان منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا، میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردہ دار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑ گڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے، وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ گیا تو کہتا اوہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ گیا تو تیری ماں اور تیری بہن ہے۔
اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے اوہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن، سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں بیٹھا، مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اب ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے، چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق اگر میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھی، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ کیسا باپ ہے یہ، کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو، جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی، ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری سخاوتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا۔ چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی، میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوئے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چک سولی دتے، جڑے واقف کو اسراراں ہو، سجدیاں سر چاہین نبا ہو، تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے، او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ ہاں تاصل الہ وانت تظہر حبہ، هذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔
اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا عالی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا کہیں گے، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کرنے لگے. ایسے جیسے کو منتیں کرو. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شوق سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے. اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے.
हाय हाय, तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान याहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता है मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, कि तो क्या हुआ क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ। ये यही है तुम्हारे हाथों जख्माया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकिलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकिलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकिलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा दयानतदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल गुजरे। देखो, इसे मेरा दावा ना समझना, मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूं तो तुम्हारी वाह वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा। ऐसी आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है, अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूं। और मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर खा हूं। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुन दे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन। तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे, फिर दुनिया के सारे फिरौन इकट्ठे होंगे तो तुम मूसा की तरह बचाए जाओगे, सारे नमरूद इकट्ठे होंगे तो तुम इब्राहिम की तरह बचाए जाओगे, सारी दुनिया के इफरीत इकट्ठे हो जाएंगे और उनके वेल मछली की तरह मुंह खुल जाएंगे तो यूनुस की तरह बचाए जाओगे। अल्लाह से यारी लगा लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर। ये तबलीग की मेहनत है। हम ये सिर्फ नहीं कहा, तबलीग वाले बड़े अच्छे लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज तो हम पहले ही पढ़ते हैं और अब हम तबलीग में जाके क्या करेंगे? वो ये रोना है। तबलीग एक दर्द है, एक गम है, एक दुखन है, एक अंदर की फरियाद है कि नाफरमानी को देखकर दिल तड़प जाए।
یہ کام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں، رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے، میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری دھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو، کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کہ اس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلح کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے، آنے کو ہے، یاد رکھنا آنے کو، صبح صادق کے آثار ہیں، سفیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی، ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے، تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں، اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا، کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھر گھروندے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغاں ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، سارا اسلام آباد تاریکی میں، اور تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے، جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا 4 مہینے اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جو کہتے ہیں نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے
تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو۔ جس نے سچی توبہ کی ہے وہ ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، مبارک ہو اس کو۔ دو باتیں ذمہ رہ گئیں، فرض چھوڑے تھے گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی، حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی، زمین دبا لی گناہ معاف واپس کر دو، نماز چھوڑی تھی گناہ معاف ہو گیا، نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک۔ اللہ کون سا پورے ہندسی کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ تو بھائیو توبہ کر لی نا سب نے؟ اب بولو بھائی ان چھٹیوں میں نقد کون تیار ہے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے؟ نقد والے کھڑے ہو جائیں بھائی۔ مسافر کے بعد بہت سے بھائی محبت میں دعا کے بعد مسافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجمع زیادہ ہے، مسجد چھوٹی ہے اور اس میں افراتفری یہ تو آداب مسجد کے خلاف ہے، اور پھر یوں دھکم پیل یہ میری حق تلفی ہے، آخر میرا بھی تو کوئی حق ہے آپ لوگوں پر کہ بھئی مجھے تکلیف نہ دو، مجھے اذیت نہ دو۔ تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک تو مسلسل سفر بہت تھک کے میں پہنچا ہوں اور اب بالکل جسم بالکل گر رہا ہے، تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں مسجد کے آداب کا بھی خیال کریں، مسافہ بھی نہ کریں۔ فوراً نماز کھڑی ہوگی، جن کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائیں گے، جن کا نہیں ہے وہ کر لیں گے، تو مسافہ نہ کرنا، مجھ سے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے دلوں پہ حکمرانی کرنے والے اللہ، تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے ہم تک کہ دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، تو جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اے مولا کریم تو دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے یا اللہ، تو دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے یا اللہ۔ یہ دلوں کا انقلاب تیرے بغیر نہیں آ سکتا یا اللہ، تو ہی دلوں پر حاکم ہے میرے مولا۔ ہمارے دلوں میں سارے غلط جذبے جو بھرے ہوئے ہیں وہ اپنے فضل سے نکال دے، جتنی محبت مخلوق کی بھری ہوئی ہے غلط قسم کی وہ ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ۔ اپنی محبت سے ہمارے دل روشن کر دے، اپنے پیارے محبوب کی محبت سے ہمارے دل روشن کر دے میرے مالک میرے مولا۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور کر دے یا اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ یہ ہماری ساری نسل میرے مالک مغرب کی تہذیب کا شکار بن چکی ہے یا اللہ، اور ہم میرے مولا اپنے دل پر قابض نہیں، کسی کے دل پر کیا حکمرانی کریں۔ تو میرے مالک وہی رب ہے جس نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا تھا، یہ تو مسلمان ماؤں سے جنی ہوئی اولاد ہے میرے مولا۔ ہم سب کو ان سب کا رخ اپنی طرف پھیر دے یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی رستے پر چلنے والا بنا دے، پورے عالم کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ سارے جتنے نوجوان آئے بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر دے۔ توبہ ہم نے کی ہے، ہمیں توبہ پہ پکا کر دے، پختہ کر دے۔ جتنی باطل کی اسکیمیں ہماری نسل کو بگاڑنے کے لیے چل رہی ہیں تو وہ اسکیمیں ملیا میٹ کر دے یا اللہ، وہ اسکیمیں ختم کر دے یا اللہ۔ تو مدینے والے کی زندگی زندہ کر دے، وہ اخلاق زندہ کر دے جس سے ماؤں کو سکھ پہنچے، باپ کو راحت ہو، اولادیں نیک ہوں، میاں بیوی میں محبت ہو، حکمرانوں کو رحم دل کر دے، قاضیوں کو عادل کر دے، مالداروں کو سخی بنا دے، غریبوں کو خوددار بنا دے، عورتوں کو حیا والا بنا دے، مردوں کو نوجوانوں کو پاک دامن بنا دے۔ اس پورے اسلام آباد کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، جیسے اس کا ظاہر حسین ہے اس کا باطن بھی حسین بنا دے۔ اس سارے آئے ہوئے مجمع کو قبول کر لے، کمی کو تہیاں معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔